شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبید اللہ کا پورا نام عبید اللہ بن زیاد بن ابی تھا۔ عبید اللہ کے دادا کو ابن ابی کہا جاتا تھا۔ ابن ابی کے لغوی معنی اپنے باپ کا بیٹا کے ہیں، یعنی عبید اللہ کے والد کا نام زیاد تھا، لیکن اس کے دادے کے نام کے بارے اور اس کے حسب و نسب کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، اس لیے عبید اللہ ابن زیاد کے دادا کو لوگ ابن ابی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی زیاد کو لوگ اپنے باپ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ چونکہ دور جاہلیت میں اس کی ماں سمیہ جس کے کئی آدمیوں سے تعلق تھے تو اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا یہ بیٹا کس آدمی کی اولاد ہے۔ متعدد افراد اس کے باپ ہونے کے دعوے دار تھے۔ سمیہ ایک ایرانی کنیز تھی اور رومی غلام عبید ثقفی کی بیوی تھی، مگر اس کے کئی مردوں سے تعلقات تھے، اس لیے اس کے اس بیٹے کا والد نامعلوم تھا، اور اسی لیے زیاد کو زیاد ابن ابی، زیاد ابن امہ اور زیاد ابن سمیہ کہا جاتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کنیت ابو حزز تھی اور اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا۔ لوگ اس کو طعنہ دینے کے لیے ابن مرجانہ بھی کہا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم، بے باک اور سخت مزاج انسان تھا۔ عبید اللہ کے والد زیاد کی موت کے بعد عبید اللہ کو خراسان کا والی مقرر کر دیا گیا۔ خراسان میں ابن زیاد کو خوب سیاسی عروج ملا۔ ایرانی علاقوں میں اس کے فتوحات کے قصے عام ہونے لگے، یہاں تک کہ ابن زیاد نے بخارا کو شاندار طریقے سے فتح کر لیا، جس کے بعد اس کا مقام حکمران طبقے میں مزید بلند ہو گیا، جس کے بعد 57 ہجری میں عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ کی حکمرانی مل گئی۔ 58 ہجری میں بصرہ میں جن لوگوں نے اس کے ساتھ بغاوت کی تھی ان سب کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو یزید نے ابن زیاد کی بغاوت کرنے والوں کے قتل عام کو دیکھ کر یزید نے اس کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری عطا کر دی۔ 60 ہجری جب ختم ہونے والی تھی تو کوفہ والے حضرت سیدنا امام حسین کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے۔ موقع کو غنیمت جان کر عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کوفہ میں داخل ہوا۔ اہل کوفہ نے سمجھا کہ امام حسین کا قافلہ آ گیا ہے، لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا جس نے کوفہ میں داخل ہو کر اپنی پہلی چال یہ چلی کہ اس نے لوگوں سے جھوٹ کہا کہ میرے پیچھے کچھ ہی فاصلے پر شامی فوج بھی آ رہی ہے جو تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ اگر تم لوگوں نے مسلم بن عقیل سے کی گئی بیعت کو نہ توڑا، لوگ اس کی دھمکی میں آ گئے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بڑے شاطرانہ طریقے سے لوگوں سے بیعت کو توڑوایا اور پھر بڑی ہی بے دردی سے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ حضرت مسلم کا سر اقدس یزید کو تحفے کے طور پر بھیجا اور ساتھ میں ایک خط بھی لکھا کہ ابن زیاد نے کوفیوں کو قابو میں کر لیا ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ نواسہ رسول سیدنا حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے حر بن یزید کو حکم دیا کہ چند سپاہی لے کر جاؤ اور نواسہ رسول کا راستہ روکو اور انہیں کسی ویران جگہ پر پڑاؤ کرنے پر مجبور کرو۔ حر بن یزید کو بھیجنے کے بعد گورنر کوفہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر دے کر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ کربلا پہنچ کر سپہ سالاری عہدہ عمر بن سعد نے سنبھال لیا۔
ابن سعد خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود شمر نے ابن زیاد کو کربلا کے حالات بتائے تو آخر کار 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ گورنر کوفہ ابن زیاد نے شمر کے ساتھ عمر بن سعد کو ایک دھمکی امیز خط بھی بھیجا کہ اگر تم نے نواسہ رسول سے بیعت لے لی تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اگر تم سیدنا حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے رضامند نہیں ہو تو اپنا عہدہ شمر کے حوالے کر دو۔ یہ خط پڑھتے ہی عمر بن سعد جوش میں آ گیا اور سیدنا حسین کے لاڈلوں پر حملے شروع کر دیے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزوں پر ڈال کر فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت پیغمبر کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت بی بی سیدہ زینب اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان بات چیت نے بھی تاریخ اسلام پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس گفتگو کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آتا ہے جسے پڑھنے اور سننے والے سبھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ لعین ابن زیاد کے سامنے جب سر مقدس سیدنا حسین پیش کیا گیا تو اس نے نواسہ رسول کے لبوں پر اپنی چھڑی سے ضربیں ماری۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب سروں کو گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی کے ساتھ سیدنا امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ بدبخت نے سیدنا حسین کی شان میں گستاخانہ الفاظ بھی بولے، ایسا نہ کر، یہ وہی حسین ہیں جو رسول اللہ سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں صحابی حضرت زید بن ارقم بھی تھے۔ جب ابن زیاد نے مولا حسین کی ناک میں چھڑی ماری اور آپ کے پیارے لبوں پر ضرب لگائی تو حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے کہنے لگے، خدا کے لیے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لو۔ قسم خدا کی میں نے بہت مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن ارقم پر چلایا اور کہنے لگا کہ بوڑھے، تمہاری عقل زائل ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے تب بھی بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کی لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے زحاف بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں ہی رہا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان مر گیا لیکن ابن زیاد نے کوشش جاری رکھتے ہوئے توابین کو شکست دے دی۔ پھر ابن زیاد جزیرہ کے علاقوں پر حکومت جمانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حلہ بول دیا۔ جب مختار سقفی کو اس حملے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کو ابن زیاد کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کی فوج نے ابن زیاد کو شکست دے دی۔
مختار سقفی وہ انسان تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جو بھی کربلا میں نواسہ رسول سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہے، میں ان کو چن چن کر جب تک نہ مار لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامعہ ترمذی میں درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ اے اللہ پاک، ہم سے اہل بیت کے بغض کو اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر دعاؤں میں ضرور شامل ہوں۔